الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم میرے انتہائی واجب الاحترام معزز مکرم بزرگوں دوستوں اور بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے جو میں نے آیت پڑھی ہے، تلاوت کی ہے، اس آیت کا مفہوم اور مطلب کچھ آپ حضرات کے سامنے گزشتہ جمعہ میں عرض کیا تھا۔ یہ 3 آیات ہیں کہ جن کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے 10 احکامات ہیں۔ ان میں سے 3 حکموں پر آپ کے سامنے تفصیل عرض کی کہ سب سے پہلا حکم یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔
دوسرا حکم یہ تھا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور تیسرا حکم کہ اپنی اولادوں کو غربت کے ڈر کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ در حقیقت یہ تمام احکامات جو ان 3 آیتوں میں ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصیت نامہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ ان میں جو چوتھا حکم ہے وہ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ تم قریب نہ جاؤ بے حیائی کے، وہ بے حیائی ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، ظاہری ہو یا پوشیدہ ہو۔ بے حیائی کس کو کہا جاتا ہے؟ قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں بے حیائی اور فحاشی ہر ایسے برے کام کو کہا جاتا ہے جس کے اثرات برے اور نتائج برے ہوں، لہذا وہ کام بے حیائی ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ انداز فرمایا کہ تم بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی کوئی ایسا انداز اختیار نہ کرو، کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کرو جس سے تم گناہ کے اندر چلے جاؤ، بے حیائی میں چلے جاؤ۔ فرمایا کہ تم ایسے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ۔ مثال کے طور پر کچھ ایسی محافل ہوتی ہیں جہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں، وہاں پر سوائے رقص اور گانا اور بے حیائی کے اور شراب کے اور کچھ نہیں ہوتا، تو ایمان والے کو حکم ہے اس محفل کے اندر بھی نہ جائے۔ اگر اس محفل میں کیا تو سمجھو یہ اس گناہ میں پڑ جائے گا، تو اس بے حیائی کے راستے کے قریب میں نہیں جانا۔ اور ایمان ہمیں حیا کا حکم دیتا ہے، بے حیائی سے منع کرتا ہے، بے حیائی کے قریب جانے سے روکتا ہے، اور ہمیں حیا کا اسلام حکم کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ آپ نے ارشاد فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لہذا جس شخص کے دل میں حیا ہے اس کا ایمان ٹھیک ہے، جس کے دل کے اندر حیا نہیں اس کا ایمان مشکوک ہے۔ آپ علیہ السلام کی ایک دوسری حدیث یہ بھی ہے، فرمایا لا ایمان لمن لم حیا لمن لا حیا، فرمایا کہ اس شخص کا ایمان نہیں جس کے اندر حیا نہیں ہے۔ لہذا انسان کو بے حیائی سے بچنے کا حکم ہے اور حیا کو اختیار کرنے کا حکم ہے۔ اور حیا ایک ایسی طاقت ہے جو انسان کو رب کی نافرمانی سے روکتی ہے۔ حیا ایک ایسی طاقت ہے جو انسان کی زبان کو لگام دیتی ہے۔ حیا ایک ایسی طاقت ہے جو انسان کی غلط قسم کی خواہشات کو روک دیتی ہے۔ یعنی جب انسان کے اندر حیا ہوتا ہے تو حیا والا انسان اپنے رب سے بھی جہاں حیا کرتا ہے وہ بندوں سے بھی حیا کرتا ہے، وہ بندوں سے حیا کر رہا ہوتا ہے تو اللہ سے بھی حیا کر رہا ہوتا ہے، ہر حال میں اس کے اندر حیا ہوتا ہے۔ تو اگر حیا ہے تو ایمان ٹھیک ہے، اگر حیا نہیں تو ایمان مشکوک ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، فرمایا کہ ان بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ، وہ ظاہری طور پہ ہوں وہ چھپے ہوئے ہوں، وہ بے حیائی وہ غلط کام زبان سے بھی ہو سکتا ہے، وہ غلط کام عمل سے بھی ہو سکتا ہے، وہ غلط کام دل سے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر انسان کے دل کے اندر ارادہ برا ہے، سوچ بری ہے، خیال برا ہے، یقیناً وہ گناہ کی طرف جائے گا۔ تو انسان کا دل بھی حیا والا، انسان کا عمل بھی حیا سے بھرا ہوا، انسان کی زبان پر بھی حیا ہو، یہ ہے ایمان والا۔ نمبر 5، اگر اللہ نے حکم دیا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، فرمایا کہ کسی جان کو قتل نہ کرو جس کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا ہو،
کیا مطلب ہے اس بات کا کہ کس کے قتل کو اللہ نے حرام کیا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن 3 وجوہ ایسی ہیں کہ اس کا خون بہانا اب حلال ہے، اس کا قتل کرنا حلال ہے۔ وہ 3 وجوہ فرمایا کہ وہ مسلمان جو اپنے اسلام سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، فرمایا کہ ایسے شخص کو 3 دن کی مہلت دو۔ یہ کس وجہ سے اسلام سے پھرا؟ فرمایا اسے سمجھاؤ، اس کے جو اعتراضات ہیں اسلام پر، جن اعتراضات کی وجہ سے یہ مرتد ہوا ہے، اسلام سے پھرا ہے، اس کے اعتراضات کا جواب دو۔ اس کے باوجود اگر وہ اسلام پر واپس نہیں لوٹتا، فرمایا اس کا قتل حلال ہے، اس کا خون بہانا حلال ہے۔ یہ اسی طرح وہ مسلمان جو کسی دوسرے مسلمان کو ناحق قتل کر دے تو اس قاتل کو مقتول کے بدلے میں قصاص میں قتل کرنا حلال ہے، اس کا خون بہانا حلال ہے۔ نمبر 3 فرمایا کہ اگر شادی شدہ آدمی زنا کرے، فرمایا ایسے زانی کو پتھر مار مار کے مار دینا، اس کا خون بہا دینا حلال ہے۔ یہ مطلب ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی انسان کو قتل نہ کرو، کسی جان کو قتل نہ کرو مگر جس کے قتل کو اللہ نے حق قرار دیا ہو، اس کا قتل حلال ہے۔ لیکن یہ حق کا معاملہ عوام کو اجازت نہیں ہے، اس کی ذمہ داری حکومت کی ہے، اسلامی حکومت کی ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کو ناحق قتل کرتا ہے، قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ شادی شدہ زنا کرتا ہے، فرمایا اس زانی کو پتھر مار مار کے سنسار کرنا یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم مسلمانوں کے اندر یہ بات ہے کہ جو آدمی کسی کو قتل کرے بدلے میں قتل کر دو، یہ بدلے میں قتل کرنے والا بھی مجرم ہوگا، کیونکہ اس کی اجازت عوام کو نہیں ہے، عوام کی اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسلمان کے خون کو کتنا محترم قرار دیا۔ ذرا سمجھیے گا، میں آپ کے سامنے 2-3 حدیثیں پیش کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کوئی ایک جملہ بولا، کوئی ایک کلمہ بولا، کوئی ایک لفظ بولا، اس کے اس جملہ بولنے کی وجہ سے دوسرا آدمی قتل کر دیا گیا، فرمایا کہ اس شخص کو جب معاشر کے میدان میں لایا جائے گا، اس کی پیشانی پہ لکھ دیا جائے گا ھذا آئس من رحمت اللہ، یہ وہ شخص ہے جس کو رب کی رحمت سے مایوس کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ بڑے بڑے مجرموں کو مایوس نہیں کیا گیا ہے، لیکن فرمایا یہ قاتل جس نے زبان سے ایک جملہ بولا ہے اور دوسرے انسان کو مار دیا گیا، فرمایا کہ اس شخص کو اللہ کی رحمت سے مایوس کیا جائے گا۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر آسمان اور زمین والے سارے مل کر ایک انسان کے قتل میں شامل ہو جائیں، سارے مل کر ایک انسان کے قتل میں شامل ہو جائیں، اللہ فرماتے ہیں میں سب کو جہنم میں ڈال دوں، ایک انسان کو قتل کرنے پہ، وہ آسمان کے فرشتے ہو، وہ زمین کے انسان ہو، ایک انسان کا قتل۔ اور نمبر 3 حدیث میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ہاں دنیا کو ختم کر دینا آسان ہے، انسان کو قتل کرنا بہت مشکل معاملہ ہے۔ دنیا ختم ہو جائے یہ معاملہ آسان ہے، لیکن انسان کا قتل بہت مشکل معاملہ ہے۔ تو اس لیے اللہ نے منع فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، کسی انسان کو قتل نہ کرو، کسی انسان کا خون نہ بہاؤ۔ اللہ نے قرآن میں پھر کیا ارشاد فرمایا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، فرمایا کہ جس انسان نے کسی دوسرے انسان کو قتل کیا، بغیر کسی وجہ کے قتل کیا، وجہ سے مراد کہ وہ قاتل نہیں تھا کہ اس کو بدلے میں قتل کیا جاتا، وہ شادی شدہ زانی نہیں تھا کہ اس کو سنسار کیا جاتا، وہ اسلام سے نہیں پھرا تھا کہ اس کو قتل کر دیا جاتا، بغیر
وجہ کے قتل کر دیا؟ فرمایا کہ اس ایک انسان نے ایک کو قتل نہیں کیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، یہ سارے انسانوں کا قاتل ہے، یہ ایک انسان کا قاتل نہیں ہے، یہ سارے انسانوں کا قاتل ہے۔ یہ انسانیت کا احترام بتا رہا ہے، اتنا انسان کو اور مسلمان کو اللہ نے محترم قرار دیا ہے۔ اس سے اگلا حکم آگے دیکھیں، اللہ نے یہ 5 احکامات ایک آیات میں ذکر کیے۔ میں ان کو ایک دفعہ دوبارہ دہراتا ہوں، میرا مقصد آپ کو قرآن کی آیتیں سمجھانا ہے، یہ مقصد نہیں کہ میں سر لگا کے تمہیں تقریر سنا دوں اور خوش ہو کے چلے جاؤ، ہمیں قرآن سمجھنا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قُلْ تَعَالَوْا وَاتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اے میرے محبوب ان لوگوں کو بلاؤ اور کہو کہ آ جاؤ میرے پاس، میں تمہیں کچھ پڑھ کر سناتا ہوں۔ کیا پڑھ کر سناتا ہوں؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور فرمایا ولا تقتلوا اولادکم من املاق، غربت کے ڈر کی وجہ سے اولادوں کو قتل نہ کر دینا، نحن نرزقکم وإیاہم، تمہارا رازق بھی میں ہوں، تمہاری اولادوں کا رازق بھی میں ہوں۔ اور فرمایا ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، فرمایا ہر قسم کے بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جانا، وہ بے حیائی کے کام چھپے ہوئے ہوں، وہ بے حیائی کے کام ظاہری طور پر ہوں، فرمایا ان کے قریب نہ جانا۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی انسان کو نہ حق طور پہ قتل نہ کرنا۔ ذالکم وصاکم بہ، اس آیت کا آخری حصہ اللہ فرماتے ہیں ذالکم وصاکم بہ، اللہ تمہیں اس کی وصیت فرما رہے ہیں، اللہ تمہیں یہ حکم دے رہے ہیں کہ یہ کام کرو لعلکم تعقلون، اگر تم سمجھدار ہو، اگر تم عقل مند ہو، اگر سمجھنے والے ہو، تمہارے اندر عقل ہے تو اللہ کی باتوں کو سمجھو کہ اللہ ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ نمبر 6، دوسری آیت میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، یتیم کے مال کو ضائع نہ کرو، یتیم کے مال کو نہ کھاؤ۔ اللہ کا قرآن دوسرے کا اعلان کرتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ لوگ جو یتیم کا مال کھا جاتے ہیں، فرمایا یہ مال نہیں کھا رہے، یہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے اکٹھے کر رہے ہیں، جہنم کے انگارے اکٹھے کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یتیم کی کفالت کرنے کا حکم دیا، یتیم کی پرورش کرنے کا حکم دیا۔ یہ یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کے مال کی حفاظت کرنے والا، یتیم کی پرورش کرنے والا خدا کی قسم اتنے بڑے انعام کا مستحق ہے۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ھکذا، فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا جیسے دو انگلیاں برابر کھڑی ہیں، جیسے دو انگلیاں برابر کھڑی ہیں۔ یہ یتیم کی کفالت کرنے پر انعام ہے۔ آج لوگ یتیم پر ظلم بھی کرتے ہیں، یتیم کو دھکے بھی دیتے ہیں، یتیم کا مال بھی کھا جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اتنی احتیاط کیا کرتے تھے کہ اگر کسی کے گھر کے اندر یتیم بچہ پل رہا ہوتا تھا، فرمایا اس کے لیے کھانا الگ بناتے، خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یتیم کے لقمے میں سے ہمارے اندر لقمہ نہ آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے یتیم کے لقمے میں سے لقمہ نہ کھا لیں۔ اتنی احتیاط کیا کرتے تھے کہ ہمارے پاس یتیم کا مال نہ آئے۔ تو اللہ نے منع کیا کہ ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ جیسے کہ پیچھے کیا فرمایا ولا تقربوا فواحش، بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ، اس طرح فرمایا یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ حضور علیہ السلام کے زمانے مبارک میں ایک شخص کا پاس باغ تھا، یتیم بچہ تھا۔ جب تھوڑا ہوشیار ہوا اس نے کہا یہ باغ میرا ہے، میرے باپ کی طرف سے، لہذا اس نے دعویٰ جا کر حضور کی عدالت میں کیا، یا رسول اللہ یہ جس بندے کے پاس باغ ہے نا، یہ باغ میرا ہے۔ آپ علیہ السلام نے دونوں کو بلایا اور حضور علیہ السلام نے مقدمہ سنا۔ آپ کا اصول تھا دونوں طرف سے سنتے، دلائل گواہ پیش ہوتے، شواہد پیش ہوتے، اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا۔
جب دلائل اور گواہ پیش کیے گئے تو فیصلہ نہ اس شخص کے حق میں ہو گیا. لہذا حضور علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا آپ نے دلائل کے مطابق شواہد کے مطابق فیصلہ اس آدمی کے حق میں کر دیا. اس فیصلے پر وہ یتیم بچہ رونے لگ گیا. اللہ کے نبی کو درد ہوا, تکلیف ہوئی کہ یتیم بچہ رو رہا ہے. حضور علیہ السلام فیصلہ کرنے کے بعد اب سفارش فرما رہے ہیں. فرمایا میں سفارش کرتا ہوں, تیرے سامنے یہ یتیم بچہ رو رہا ہے, مجھ سے اس کا رونا برداشت نہیں ہو رہا, یہ بات یتیم بچے کو دے دے. لیکن اس شخص کا دل بھی پتھر تھا, اس نے کہا نہیں دیتا, کہا نہیں دیتا. ایک صحابی رسول کھڑے تھے, دیکھ رہے کہ یتیم بچہ رو رہا ہے, اللہ کے نبی سفارش کر رہے ہیں لیکن وہ شخص باغ نہیں دے رہا. اس صحابی رسول نے اس بندے سے کہا جس نے کہا نا باغ میرا ہے, جس کے حق میں فیصلہ ہوا, اس سے کہا کہ بھائی کیا تو یہ پسند کرتا ہے یہ باغ مجھے دے دے, میں اس کے بدلے میں تجھے وہ بڑا باغ دیتا ہوں. اس نے کہا مجھے تو قبول ہے, مجھے تو فائدہ ہو رہا ہے. یہ بات کرنے کے بعد وہ صحابی میرے پیغمبر کے پاس آئے, یا رسول اللہ آپ اسے فرما رہے تھے اس یتیم بچے کو باغ دے دے, اگر تم نے یتیم بچے کو باغ دے دیا اللہ تجھے جنت میں باغ عطا فرمائیں گے, لہٰذا اگر میں ایسا کر لوں میں اس کے بدلے میں باغ لے کر اسے دے دوں. یا رسول اللہ کیا میرے لیے بھی جنت میں باغ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میرے محبوب نے فرمایا جو بھی اسے باغ دے گا اس کے لیے جنت میں باغ ہوگا. تو یتیم کو باغ دینے والے کے لیے کیا انعام؟ فرمایا اللہ جنت میں باغ عطا فرمائے. یہ مطلب ہے کہ یتیم کی کفالت کرو, یتیم کے ساتھ ظلم نہ کرو, یتیم کے ساتھ زیادتی نہ کرو. اللہ نے حکم دے دی. یہ چھٹا حکم ہے اس آیت کے اندر کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. ہاں فرمایا جب یتیم بالغ ہو جائے, جوان ہو جائے, سمجھدار ہو جائے, اب مال اس کے حوالے کر دو. بھائی یہ تیرے باپ کا مال ہے, یہ تیرے لیے وراثت ہے, اب تو اپنے مال کو خود سنبھال لے. فرمایا تب جا کر اس کے حوالے کرو. ایسا بھی نہ کرو کہ چھوٹا سا بچہ ہے اور اس کو اپنے باپ کے مال کا پتہ نہیں, تم بڑے اس کے ماموں ہو یا چاچو ہو, چھوڑو یہ بچہ جانے اس کا مال جانے, ہمیں اس سے کیا. فرمایا ایسا کام بھی نہ کرو, اس کے مال کی حفاظت بھی کرو, اس کے مال کی حفاظت بھی کرو. اس سے اگلا ساتواں حکم اپنا ٹھیک ہے, ساتواں حکم اللہ نے کیا فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. فرمایا انصاف کے ساتھ ناپ تول کرو, تمہارا ترازو انصاف والا ہو, ناپ تول میں کمی نہ کرو. قرآن مجید کے اندر اللہ نے یہ تذکرہ کیا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا. علماء نے لکھا ہے جتنی قوموں پر عذاب آیا نا, جتنی قوموں پر عذاب آیا, ان کے عذاب کی وجہ قرآن نے جو بتائی کفر اور شرک بتایا. کفر اور شرک دو قومیں ایسی ہیں, فرمایا کہ ان کے عذاب کی دو وجہ بتائی گئی ہیں. ایک قوم لوط, ایک وجہ کفر و شرک ہے, دوسری وجہ لواطت والا کام ہے, بے حیائی والا کام. اور نمبر دو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم, ایک وجہ کفر اور شرک ہے, فرمایا دوسری وجہ ناپ تول میں کمی کرنا ہے, ناپ تول میں کمی کرنا ہے. تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ, کہ اپنے میزان کو, اپنے کیل کو, اپنے ترازو کو, اپنے ناپنے کے آلے کو ٹھیک کرو. تمہارا یہ انصاف والا ترازو ہونا چاہیے, انصاف والا. جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے نا, اگر کوئی نہ بھی دیکھ رہا ہو ترازو ٹھیک کرتا ہے بندہ. اور اگر دل میں خوف نکل جائے نا, لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی لوگ بےایمانیاں کر لیتے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہوتے پھر بھی پتہ نہیں چلتا, اس لیے کہ اللہ کا خوف نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں بڑی سخت بات ارشاد فرمائی وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. ہلاکت اور بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. یہ جہنم کی بڑی سخت ترین وادی بیل ہے. یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ ان تاجروں کے لیے ہے, ان تاجروں کے لیے ہے, ان دکانداروں کے لیے ہے جو ناپ تول کے اندر کمی کیا کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک دن مدینہ سے باہر نکلے, اتفاق میں سفر کرتے کرتے نا جنگل میں پہنچ گئے. کھانا ساتھ لیا ہوا تھا, لہذا وہاں پر ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے جو کسی کا غلام تھا. آپ نے اسے بلایا, فرمایا کہ میں کھانا کھا رہا ہوں, آج میرے ساتھ کھانا کھا لو. اس چرواہے نے کہا میں اس وقت روزے کے ساتھ ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بڑے متعجب ہوئے کہ یہ غلام ہے, بکریاں چراتا ہے, چرواہا ہے, اس کا یہ تقویٰ کس وقت
اتنی آیات دیکھو تو صحیح یہ تقوی کی کس درجے پر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اسے کہا کہ بھائی جو تو بکریاں چرا رہا ہے نا، ایک بکری میں تجھ سے خریدنا چاہتا ہوں، لہذا بکری مجھے بیچ دے، میں اس کی قیمت تجھے ابھی دوں گا، اور شام کے وقت جب کھانا بناؤں گا تو تیرے لیے افطاری کے اندر بھی پیش کروں گا۔ اس غلام نے کہا کہ یہ بکریوں کا مالک میں نہیں ہوں، میرا مالک ان بکریوں کا مالک ہے، میں جس کا غلام ہوں وہ مالک ہے، میں اس کی اجازت کے بغیر بکری نہیں بیچ سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے امتحان لیتے ہوئے فرمایا، کہا کہ دیکھ تیرا مالک ابھی دیکھ تو نہیں رہا، وہاں پر موجود تو نہیں ہے، تو مجھے بیچ دے، اسے کیا پتا چلے گا، تو کافی وقت کے بعد جائے گا نا اپنے مالک کے پاس۔ تو اس غلام نے پیٹھ کی حضرت عبداللہ ابن عمر کی طرف اور چہرہ دوسری طرف کیا اور آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور کہا ہے عبداللہ ابن عمر این اللہ، میرا مالک تو مدینے میں بیٹھے ہیں، اللہ کہاں ہے مجھے بتا دے۔ تو کہتا ہے مجھے کہ تیرا مالک تو تجھے نہیں دیکھ رہا، میرا مالک تو مدینے کے اندر ہے، بتا تو دے میرا اللہ کہاں ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو اس کے جملے اتنے پسند آئے، آپ اس جملے کو بار بار دہرا رہے تھے، واہ غلام تو کہہ رہا ہے کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے۔ مدینہ میں واپس گئے، اس کے مالک سے جا کر ملے اور اس کے مالک کو جا کر غلام کی بھی قیمت دی، بکریوں کی بھی قیمت دی، غلام کو آزاد کر کے بکریاں اس کو بطور ہبہ کے پیش کر دی۔ تو یہ تھا اللہ کا خوف۔ جب انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے اور ناپ تول صحیح طور پہ کر رہا ہوتا ہے، اللہ مال میں برکتیں عطا فرماتے ہیں، مال کے اندر برکتیں آتی ہیں۔ آپ نے مشہور حدیث سنی ہوگی، حضور نے فرمایا کہ جب تم قسم اٹھا کر مال بیچتے ہو، فرمایا تمہاری قسم سے مال تو بک جاتا ہے پر اللہ برکت چھین لیتے ہیں، اللہ برکت چھین لیتے ہیں۔ تو یہ ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا۔ آٹھواں حکم فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، جب بھی بات کرو تو انصاف کی بات کرو، اگرچہ وہ بات کسی رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، فرمایا معاملہ انصاف کا ہو، ہر شخص کو دوسرے سے انصاف کرنا چاہیے۔ وقت کے حاکم کو اپنی رعایا سے انصاف کرنے کا حکم ہے، والد کو اپنی اولاد سے انصاف کرنے کا حکم ہے، شوہر کو اپنی بیوی سے انصاف کرنے کا حکم ہے۔ فرمایا کہ تم رشتہ دار کے معاملے میں بولو تو تب بھی انصاف کا معاملہ کرنا، ظلم کا معاملہ نہ کرنا۔ اور آگے فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ کے وعدے کو پورا کرو۔ تم نے اللہ سے وعدہ کیا، جب انسان عالم ارواح کے اندر تھے، اللہ نے تمام روحوں کو جمع کیا تھا، اللہ نے سب سے فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے جواب دیا قالوا بلا وربنا، کیوں نہیں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، لہذا دنیا میں آنے کے بعد اس وعدے کو پورا کرو۔ اور اللہ فرماتے ہیں اگر تم وعدے کو پورا نہیں کرو گے ان العہد کان مسئولا، قیامت والے دن تم سے پوچھا جائے گا۔ انسان اللہ سے وعدہ کرے اس وعدے کو بھی پورا کرے، انسان سے وعدہ کرے اس وعدے کو بھی پورا کرے۔ علماء نے لکھا ہے اللہ کا ایک وعدہ تو عالم ارواح میں تھا جو ہر انسان سے لیا گیا، فرمایا کہ ایک اور وعدہ ہے جو انسان دنیا میں آ جاتا ہے، وہ وعدہ قرآن کی شکل کے اندر ہے۔ وعدہ کیا ہے کہ یا اللہ میں نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اب تیرے قرآن کے ہر حکم پر عمل کروں گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ 10 احکام جو ان 3 آیتوں کے اندر ہے، در حقیقت یہ اللہ تم سے وعدہ لے رہے ہیں کہ تم شرک نہیں کرو گے، تم ماں باپ سے حسن سلوک کرو گے، تم قتل نہیں کرو گے، بے حیائی کے قریب نہیں جاؤ گے، کسی انسان کو قتل نہیں کرو گے، یہ سارے اللہ ہم سے وعدہ لے رہے ہیں۔ تو اللہ سے وعدہ کیا ہوا پورا کرو وگرنہ قیامت تم سے پوچھا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، اپنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ ہے، آپ خلیفہ امیر المومنین ہیں، ایران پر حملہ کیا، فتح ہو گیا، لیکن اس ایران کے اندر ایک لشکر تھا جس کا ایک سپہ سالار وہ پکڑا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے جزیہ لے کر آزاد کر دیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اس نے پھر وعدے کی خلاف ورزی کی، غداری کی، پھر دوبارہ مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے آیا، پھر مسلمانوں نے حملہ کیا، اس کو پھر پکڑ لیا۔
جب دوبارہ پکڑ لیا تو حضرت عمر کے پاس پیش کیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی دیکھ، تجھے ہم نے پہلی دفعہ معاف کر دیا تھا، جزیہ دیا تھا، یہ چھوڑ دیا، تو نے پھر غداری کی، کیا وجہ ہے؟ کیا تیرا کوئی عذر ہے جس کی وجہ تو نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے؟ اس نے کہا امیر المومنین ہاں عذر ہے. عذر ہے. فرمایا عذر بتاؤ. کہا خطرہ ہے اگر عذر بتاؤں تو اسی دوران مجھے قتل نہ کر دیا جائے. امیر المومنین نے فرمایا جب تک تو اپنا عذر بیان نہیں کرے گا اس وقت تک مجھے کوئی قتل نہیں کرے گا. اس نے کہا اچھا یہی بات ہے تو پھر میں پانی پینا چاہتا ہوں، پہلے مجھے پانی پلاؤ. پانی کا برتن گلاس پیش کیا گیا. اب گلاس لے کر بیٹھا ہے. حضرت عمر نے فرمایا کہ بھائی پانی پی. کہاں ڈر لگ رہا ہے کہیں گلاس منہ کے ساتھ لگاؤ مجھے قتل نہ کر دیا جائے، تلوار نہ چلا دی جائے. حضرت عمر نے فرمایا جا تو جب تک اپنا عذر بیان نہیں کرے گا، جب تک پانی نہیں پیے گا تجھے کوئی قتل نہیں کرے گا. پانی پی، عذر بیان کر، اس کے بعد دیکھا جائے گا. اس نے وہ پانی کا برتن نیچے گرا دیا. اب ذرا بات کو سمجھیے گا، پانی کا برتن نیچے گرا دیا. حضرت عمر غصے ہو گئے. اس نے کہا سپہ سالار نے حضرت ابھی آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک تو عذر بیان نہیں کرے گا، جب تک تو پانی نہیں پیے گا تجھے قتل نہیں کیا جائے گا، لہٰذا میں پانی نہیں پینا چاہتا. حضرت انس رضی اللہ عنہ بیٹھے ہنس پڑے. فرمایا عمر بات تو ٹھیک کر رہا، آپ وعدہ کر چکے ہیں جب تک پانی نہیں پیے گا قتل نہیں کیا جائے گا. حضرت عمر نے فرمایا کہ ہم نے اپنے رب سے وعدہ کیا یا اللہ ہم تیرے وعدے بھی پورے کریں گے، ہم تیرے بندوں سے کیے ہوئے وعدے بھی پورے کریں گے، جا میں تجھے معاف کرتا ہوں. سپہ سالار نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوں. یہ ہے اوفوا بعہد اللہ، اللہ کے وعدے بھی پورے کرو، بندوں سے کیے ہوئے وعدے بھی پورے کرو. تو اللہ یہ حکم دے رہے ہیں. آخری بات وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرا راستہ ہے صراط مستقیم ہے، صرف اسی راستے کی اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. اللہ کے راستے کو چھوڑ کر کسی دوسرے راستے کی پیروی نہ کرو، وگرنہ وہ دوسرے راستے تمہیں اللہ کے راستے سے دور کر دیں گے. وہ کون سے راستے ہیں؟ سورۃ النور میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. شیطان کے راستوں کی اتباع نہ کرو. ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر. فرمایا جو انسان شیطان کے راستوں کی پیروی کرتا ہے شیطان کے راستے اسے بے حیائی اور برائی کا حکم دیتے ہیں. جو صراط مستقیم ہے وہ کون سا راستہ ہے جس کی دعا ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے. اور میرے پیغمبر اعلان کر رہے ہیں قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. فرمایا آ جاؤ میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، میرے راستے پر چلو، یہ میرا راستہ ہے صراط مستقیم. لہٰذا جو انسان صراط مستقیم پر چلے گا اللہ کا وعدہ ہے وہ شخص کون سا ہوگا؟ ہدایت یافتہ. وہ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہوگا. جیسا کہ اللہ نے سورۃ البقرہ کے اندر ایمان والوں کی صفات بیان کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. فرمایا کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. جو صراط مستقیم اللہ کا راستہ ہے، صراط مستقیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث مشہور ہے کہ آپ نے ایک لکیر کھینچی اور ایک ادھر دائیں بائیں بھی چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی. آپ نے فرمایا جو سیدھی لکیر ہے یہ صراط مستقیم ہے، جو دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں فرمایا کہ یہ شیطان کے راستے ہیں. جب تم سیدھے راستے پر چلو گے اس وقت شیطان تمہیں سیدھے راستے سے ہٹائے گا، دوسرے راستے پر لے کر آئے گا. تو ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه، میرے راستے پر چلنا، اسی راستے کی اتباع کرنا. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ، دوسرے راستوں پر نہ چلنا وگرنہ وہ تمہیں راستے میرے راستے سے ہٹا دیں گے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون. اللہ تمہیں نصیحت فرما رہے ہیں، اللہ تمہیں وصیت فرما رہے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یہ 10 احکامات ہیں قرآن کی آیات کے اندر. حدیث میں آتا ہے یہ اللہ کے نبی کی طرف سے وصیت نامہ ہے، مہر لگا وصیت نامہ ہے. جو ان 10 احکامات پر عمل کرے گا اس کی دنیا بھی کامیاب ہے، اس کی آخرت بھی کامیاب ہے.